بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیسے آئے؟ جب امام علیہ السلام میدان کربلا میں یزیدی فوج کے سامنے آئے تو کیا ہوا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور یزیدی فوج کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوا تھا، یہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ نواسۂ رسول فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ دیے، میرا علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھا اس کے کلیجے میں برچی کو مار دیا، میرے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر پر بھی رحم نہیں کیا، اس کے گلے میں بھی تیر مار دیا۔ آج میں اس زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 زندگی دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا اور 1000 عباس دیتا تو میں بھی اللہ کے دین پر قربان کر دیتا اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا۔ تاریخ نے لکھا کہ یزیدی فوج یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگی اور امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا مذاق اڑانے لگی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین سے فردن فردن نہ لڑو، کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی جنگ دیکھی ہوئی ہے۔ اس کربلا کے میدان میں کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو ہرا نہیں سکتا۔ پھر عمر سعد نے حکم دیا کہ 700 کا لشکر حسین علیہ السلام کے ایک طرف سے اور 700 کا لشکر حسین علیہ السلام کے دوسری طرف سے حملہ کرے۔ جب وہ 1400 کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد کھڑا ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے لگا تو تاریخ نے لکھا کہ شیر خدا حضرت علی کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان ملعونوں پر ایسے حملے کیے کہ سب کو فنا کر دیا۔ فوج یزید میں کہرام برپا ہو گیا۔ جب یزید کے بڑے بڑے بہادر بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے نہ ٹک سکے اور امام حسین علیہ السلام کے ایک ہی وار سے واصل جہنم ہو جاتے تھے تو فوج یزید بھاگنا شروع ہو گئی۔ پھر عمر ابن سعد کہتا ہے، اب لشکر سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ممکن نہیں، جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ پھر کچھ ظالم خیموں کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر پیروں سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں اور پرچیاں پھینکتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی خیموں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی جنگ کے میدان میں آتے ہیں۔ پھر عمر ابن سعد اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے۔ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ امام حسین علیہ السلام کو تلواریں مارتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو مارتے۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھ۔ پھر آواز غائب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام ذوالفقار کو روک دیتے ہیں، پر ظالم مسلسل امام حسین علیہ السلام کو تیر اور نیزے مارتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین علیہ السلام کو پیٹ میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین علیہ السلام نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا اور وہ سب جھومنے لگے۔ سب زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو رو کے واپس آ جاتا۔ شمر کہتا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ یہ حسین کا سر نہیں، یہ سوچو کہ اس سر کے وزن کے جتنا سونا ہمیں یزید دے گا۔ بس شمر قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر رکھتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے، یا اللہ،
تیرے اسلام کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ شمر ہنستا ہنستا امام حسین علیہ السلام کی گردن کو کاٹتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سر سے امامہ اتار کے امام حسین علیہ السلام کے بالوں سے پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر بلند کرواتا ہے۔ فوج یزید جھومتی جاتی ہے۔ ادھر اہل بیت کے خیام جل رہے تھے۔ آل رسول یہ سب دیکھ کر رو رہی تھیں۔ اتنے میں آواز آتی ہے، جاؤ لوٹو۔ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس بہت ہی قیمتی سامان ہے۔ بس قیام میں فوج آ جاتی ہے۔ کوئی رسول اللہ کا امامہ لے کر جاتا ہے، کوئی مولا علی کی تلوار لے کر جاتا ہے، کوئی بیبیوں کے سروں سے چادر چھینتا ہے تو کوئی بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھین لیتا ہے۔ اتنے میں آسمان ہلنے لگا، زمین تڑپنے لگی۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، آسمان پھٹنا چاہتا ہے، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر کرنا شروع کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین کو بچھایا، اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا، ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا۔ امام سجاد علیہ السلام سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید امام حسین علیہ السلام کی لاشیں کو پامال کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کو بھاری لوہے والے نال پہنائے گئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے جسم اور ہڈیوں کو اتنا پامال کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کا ایک بھی ٹکڑا نہ بچے۔ سب کی لاشوں کو پامال گاہ میں بچھایا گیا۔